السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبریں اور تجزیے کے ساتھ میں ہوں سرفراز، اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب ڈاکٹر جبار صاحب۔ جبار صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ناظرین، بات ہو سب سے پہلے ہم کرنا چاہیں گے لانگ مارچ کے حوالے سے۔ دفاعی کونسل پاکستان نے لانگ مارچ کل شروع کیا ہے، اس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے اور گجرات سے اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہوگا، اور نیٹو سپلائی روکنے کے حوالے سے یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ نیٹو سپلائی بحال جو کی ہے حکومت پاکستان نے، اسے دوبارہ روکنا چاہیے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ خاص طور پر نیٹو سپلائی جو 8 سال لگاتار جاری رہی، اور 7 یا 8 مہینے پہلے جو نیٹو سپلائی روکی، ایک قدم اٹھایا حکومت نے، اور اب جب بحال دوبارہ ہوئی، اتنی ساری مذہبی جماعتیں اور کلدم تنظیمیں بھی ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو شامل ہو گئی ہیں اسے دوبارہ بند کرنے کے لیے، تو پہلے یہ کیوں خاموش تھیں؟ جب 8 سال جاری رہی نیٹو سپلائی، اب جب بند کر دی اتنا زیادہ واویلا کیوں ہو رہا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی نیٹو کی جو سپلائیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایشو تھا، اور بین الاقوامی سطح پر تمام ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کب اس سپلائی کو بحال کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اندرونی مسائل ہیں اس جانبی توجہ کی ضرورت تھی، اور تمام سیاسی پارٹیاں جو الائز ہیں حکومت میں ان کے علاوہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ پارلیمنٹ کی قراردادوں کو بھرپور طور پر ان کو مد نظر رکھتے اور اس کے مطابق فیصلہ کرتے، لیکن ایسا ہوا نہیں، جس کے نتیجے میں جو رائٹ ونگ پارٹیاں ہیں، دائیں بازو کی پارٹیاں ہیں، انہوں نے لاہور سے کل اپنا لانگ مارچ کا آغاز کیا جی، اور تقریباً کوئی 5 سے 7 ہزار افراد تھے جو لاہور سے نکلے تھے۔ اس کے بعد وہ شاہدرہ سے ہوتے ہوئے کاموں کی مرید کے اور پھر گجرانوالہ، اس وقت تک تقریباً 60 سے 70 ہزار افراد جمع ہو چکے تھے، اور گجرات میں ان کا رات کو قیام تھا، اور وہاں سے پھر اسلام آباد کی طرف۔ اسلام آباد میں غیر معمولی سیکیورٹی کا اہتمام کیا گیا ہے، انتظام کیا گیا، جناب رحمان ملک صاحب کے لیے ایک اور ٹیسٹ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج صبح کی جو تازہ ترین خبر ہے جو منظر عام پر آپ نے دیکھی ٹیلی ویژن پہ اور میڈیا پر، وہ تھی اپنے گجرات کے حوالے سے کہ کچھ اہلکاروں کو شہید کیا گیا اور حملہ کیا گیا، لیکن یہ لوگ کون تھے؟ اور موٹر سائیکل سوار اور گاڑیوں میں آئے تھے اور وہ جو شوٹنگ کر کے چلے گئے۔ یہ بھی ایک یعنی سمجھ لیجئے کہ علامت ہے اس بات کی کہ ملک کے امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے۔ ملک کے اندرونی مسائل ہیں، امن و امان کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، معاشی مسائل ہیں، بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیٹو سپلائیز۔ اب کل ٹوکیو میں جو کانفرنس کنکلوڈ ہوئی ہے بین الاقوامی، اس میں $16 ارب افغانستان کے لیے انہوں نے منظور کیے۔ حامد کرزئی خود وہاں گئے، پاکستان سے ہنا ربانی کھر اور امریکہ سے ہلیری کلنٹن بات چیت ہوئی، بھارت سے بھی کرشنا گئے تھے، اور انہوں نے پاکستان کے اوپر ایک اور چارج شیٹ لگا دی۔ بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے، اور حکومت وقت جو ہے وہ لگتا نہیں ہے گزشتہ 4 سالوں میں جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے، جس کے نتیجے میں آج بحران در بحران قوم اس کو مقابلہ کر رہی ہے، اور مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ تو جو بین الاقوامی سطح پر بھی ہماری پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر کوئی اچھی نہیں رہی۔ کہاں $16 ارب، کہاں پاکستان کو $1 ارب دیے جائیں گے، وہ بھی دسمبر میں۔ اتنی بھاری قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، امن و امان کی صورتحال ہے، جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی پاکستان میں اپنے ہی وطن میں، عام آدمی کی تو بات چھوڑ دیجئے، وہ تو نہتا ہوتا ہے اور وہ اپنی رزق کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر جو سیکورٹی اہلکار ہیں وہ تو مسلح ہوتے ہیں، اور ان کی زندگیاں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ یہ جو لانگ مارچ کا جو معاملہ ہے یہ کسی نتیجے پر پہنچے گا، اگرچہ اس میں جمعیت علماء اسلام نے الگ ایک لائن لے لی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی الگ لائن لی ہوئی ہے، نواز شریف صاحب فرینکفرٹ میں ہیں، جرمنی میں ہیں، ان کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ بظاہر تو وہ اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں لیکن حکومت کے ساتھ ہیں، اور ان پر کافی زیادہ تنقید ہو رہی ہے۔ کل عمران خان نے بھی ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جناب ہم صرف اگر کوئی اپوزیشن نظر آتی ہے وہ یہ رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں، جماعت اسلامی وغیرہ ہیں اور تحریک انصاف ہے، باقی تو سب اقتدار کے مزے لے رہی ہے اور جھولے جھول رہے ہیں۔ اور یہ جو نیٹو سپلائیز کے حوالے سے یہ مشکل مسئلہ ہے، انہوں نے ٹرانزٹ کی فیس کے بارے میں یہ اعلان کیا کہ ہم نے اس کو ویو کر دیا۔ کیوں ویو کیا جناب؟ آپ کو یہ اختیار کیا پارلیمنٹ نے دیا تھا؟ پارلیمنٹ کی قراردادوں کے حوالے سے جو حکومت وقت اور ان کے ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے قرارداد کو عمل درآمد کیا، ایسا نہیں ہوا ہے ناظرین۔ یہ ایک گاڑی چلتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی، ان کو ٹرانزٹ فیس تک انہوں نے معاف کر دی ہے۔ کون اس کا انفراسٹرکچر کا ذمہ دار ہوگا؟ ہم بار بار بتا رہے ہیں آپ کو کہ پاکستان کے انفراسٹرکچر پر دباؤ ہے، ریلوے بیٹھ چکی ہے، فریٹرز نہیں ہے پاکستان میں، کیریئر نیشنل کیریئر کے پاس، پی آئی اے کے پاس، پیسنجر جہاز جو ہے اس میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، اور اگر پرائیویٹ ایئر لائنز چلتی ہیں تو ان کے 2 حادثات لوگوں نے دیکھے کہ 200 سے زیادہ افراد لقمہ اجر بن گئے منٹوں اور سیکنڈوں میں۔
تو جناب گورننس کا ماڈل لیک کرتا ہے پاکستان میں، اکنامک ماڈل لیک کرتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو، تمام جو نمائندہ پارٹیاں ہیں خواہ وہ پارلیمنٹ میں ہو یا نہ ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے، اس کو آسانی سے نہ لیا جائے. دوسری طرف سرور صاحب میں عرض کروں آپ سے، ہم آگے چلتے ہیں ناظرین کے ساتھ کیونکہ وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے. انہوں نے کنفرنٹیشن کی پالیسی اختیار کر لی حکومت نے. قاہرہ صاحب نے کل رات کو یہ کہا کہ جناب پارلیمنٹ کے جو قانون سازی ہوگی اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. یعنی ان کا اشارہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف جو گزشتہ روز کراچی میں تھے اور انہوں نے جو رجسٹرڈ لائر سے سپریم کورٹ کے ان کو سرٹیفکیشن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کیا سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں، اور انہوں نے کہا کہ جو سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے، پارلیمنٹری سپریمیسی کی، وہ دن چلے گئے ہیں. انہوں نے جو ڈاکٹرن پیش کی ہے وہ بڑی واضح ہے، دنیا بھر میں ایسا ہو رہا ہے. سپریم کورٹ آف انڈیا ایک ماڈل ہے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں، اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس کی کارکردگی کو دیکھ لیجئے کہ وہ وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، وہ نہیں بخشتے اور وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے. یہی صورتحال گزشتہ کئی سال سے پاکستان میں ہے. چیف جسٹس صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ نیچرل جسٹس کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی قانون سازی پارلیمنٹ کرے گی تو اس کو اسکریپ کر دیا جائے گا، اس کو حل کر دیا جائے گا. سپریم کورٹ نے پھر کہا ہے کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے، اور جبکہ گیلانی صاحب جب ملتان پہنچے ہیں کل انہوں نے کہا ہے کہ آئین سپریم ہے مگر آئین بنانے والی پارلیمنٹ ہے. بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ پارلیمنٹ نے بنایا، لیکن کس پارلیمنٹ نے بنایا؟ وہ کانسٹیٹیوٹنٹ اسمبلی تھی پاکستان کی. ناظرین یہ سمجھ لیں کہ آئین ساز اور قانون ساز اسمبلیوں میں فرق ہوتا ہے. یہ جو موجودہ اسمبلی ہے، یعنی 73 کے بعد کی جتنی بھی اسمبلی آئی ہیں وہ قانون ساز ہیں، وہ آئین ساز نہیں ہیں. آئین ساز اسمبلی وہ تھی جو پاکستان بدنصیبی سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا اور اسی ایک یونائٹڈ الیکشنز کی بنیاد پر یہاں پہ مختصر سیٹوں کے ساتھ ایک اکثریت رکھنے والی پارٹی نے، جبکہ شیخ مجیب نے وہاں پہ الیکشنز ہولڈ کیے، کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بنائی. اب وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی نے 1973 کا آئین دیا، متفقہ آئین کہلایا جاتا ہے. خود بھٹو صاحب نے جو خود بائی پروفیشن لائر تھے اور برکلے کے پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے آرٹیکل 63 اس میں شامل کیا تھا. کیوں؟ عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب حیات ہیں، انہوں نے بھی آئین میں کردار ادا کیا تھا، اور باقی حضرات دنیا سے چلے گئے، لیکن چند حضرات ایسے موجود ہیں جنہوں نے 1973 کے آئین میں حصہ لیا تھا. 63 موجود ہے آئین میں، اور اس کے اندر واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ کس کی کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں. اس صورتحال میں یہ جتنی بھی قانون سازی یہ کرنا چاہتے ہیں، آئین کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں، 63 کو امینڈ کرنا چاہتے ہیں، 204 اور 8 کا کیا کریں گے؟ آرٹیکل 2A کا کیا کریں گے؟ جناب آرٹیکل اگر آپ نے آئین کو پہلے ہی آپ نے 18ویں اور 19ویں ترمیم کے نام پر بہت بڑا یعنی مسائل پیدا کیے ہیں قومی، یہ وہ آئین بن جائے گا کہ جس کو سنبھالا نہیں سنبھل سکے گا. جتنی بھی آپ ترامیم کریں گے اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے، اقتدار کو چلانے کے لیے، جناب یہ بعد میں گورکھ دھندا بن جائے گا اور پھر لوگ اس کو نہیں مانیں گے. ابھی عوامی نیشنل پارٹی کے ایک سربراہ نے بلور صاحب نے کہا جی کہ ہمیں تو کنفیڈریشن بنا دینی چاہیے جی. یعنی 1947 کی پوری تحریک، 1940 سے 47 کی جو تحریک ہے، 1916 کا لکھنؤ کا خطبہ، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی اسٹرگل اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی جو کاوشیں تھیں، محنتیں تھیں، اور جو لاکھوں افراد کی ہجرتیں تھیں، یہ تو محکوم تھا یہ خطہ. اور جب آزادی مل گئی پاکستان کو، پاکستان بن گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کنفیڈریشن میں جائے گی. یعنی شیخ مجیب سے بھی 4 ہاتھ انہوں نے آگے کر دیے اور پوری قوم خاموش ہے. ایسا کیوں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ لوگ احتجاج کے لیے کیوں آگے نہیں آتے. نیٹو سپلائز پہ احتجاج ہو رہا ہے، سامنے بڑے پیمانے پر اسٹیج سج چکا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک کہ وہ نتیجہ نہیں نکلتا. یعنی وہ انسپریشن لے رہے ہیں، ان کو جذبہ حاصل ہوا ہے تحریر اسکوائر سے، یعنی آزادی کا اسکوائر جو کہ مصر میں انہوں نے کیا، اور وہاں پہ اخوان المسلمین جنہوں نے تقریباً 40-45 برس تک ڈکٹیٹرز کے ساتھ مقابلہ کیا، اور آج وہ محمد مرسیٰ کی حکومت آ چکی ہے. اور انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کو، جو سپریم کورٹ وہ پرانے والی سپریم کورٹ، جیسے پاکستان میں ایک پرانی سپریم کورٹ ہوا کرتی تھی، اس میں ججز ہوا کرتے تھے جو حکومت کے لائن ہو کیا کرتے تھے، انہوں نے اسمبلی کو ریسٹور کر دیا. اور اسی سے انسپریشنز یہاں پر حاصل ہو رہی ہے کہ آپ کی جو رائٹ ونگ پارٹیز ہیں، اور اگرچہ وہ کوئی قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں نمائندگی نہیں رکھتے، بہت کم، یعنی نہ ہونے کے برابر ان کی نمائندگی ہے، لوگ جمع ہو چکے ہیں، امریکہ کے خلاف جذبات ہیں. کلنٹن نے کل عجیب و غریب بیان دیا کہ جناب ابھی تو ہم ٹیسٹ کریں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو. یہ کیا ٹیسٹنگ ہے؟ یہ عوام کو سوچنا چاہیے. یہ کیوں ایک قوم کو، دیکھیے کل ایک صاحب نے تبصرہ کیا اسی صورتحال پر، انہوں نے کہا کہ دیکھیں فوج کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ساتھ، وزراء کے ساتھ، صدر و وزیر اعظم کے ساتھ ہینڈل کرنا امریکہ کے لیے تعلقات کے حوالے سے گفتگو کرنا آسان ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی منفی کبھی مثبت.
یہ آپ 18 کروڑ عوام کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جناب. یہ عجیب و غریب اور جذباتی قوم ہے. یہ اپنے ملک کے وفاد کے لیے، اپنی دھرتی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. جب عراق میں آپ نے نتیجہ دیکھ لیا، ایک چھوٹا سا ملک افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، تو جناب یہ 18 کروڑ عوام بڑے ہی غیرت مند ہیں. وہ کسی طرح سے بھی کوئی مصالحت، کوئی ہپوکریسی وہ پسند نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، اور خاص طور پر ناظرین بھی سوال سے تھوڑا تبصرہ کیجیے، متاثر دیجیے ہمیں، کہ یہ حکومت اور عدلیہ کے درمیان جو محاذ آرائی کی کیفیت کہہ لیں، محاذ آرائی آلریڈی چل رہی ہے، یہ کب ختم ہوگی یا کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہوگی جناب. ابھی دیکھیے، ایک اور میں ناظرین کے ساتھ معلومات شیئر کرتا چلوں کہ انہوں نے سینٹ میں ایک بل انٹروڈیوس کرنے کی بات کی ہے، جو کر دیا جائے گا، شاید آج کر دیا جائے گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ISI پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی چلاتا کون ہے؟ اس کا کنٹرول ایڈمنسٹریٹولی کانسٹیٹیوشنلی یہ آتا ہے وزیر اعظم کے نیچے. اس میں سویلینز بھی ہوتے ہیں اور فوجی جو افسر ہوتے ہیں تینوں افواج کے، وہ اس میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کا ایک اسٹرکچر ہے. بھٹو صاحب کے دور میں اس کو آئین کے تحت ایک تحفظ حاصل ہوا، اس میں پولیٹیکل رول تھا، وہ بعد میں ختم کر دیا جنرل کیانی نے. آج کل جنرل ظہیر اس کے سربراہ ہیں. لیکن وہ یہ کہتی جی ISI کو ٹیم کریں گے. یہی تو یعنی ایجنڈا ہے انڈیا کا اور امریکہ کا. سمجھنے کی کوشش کرے عوام اس بات کو، میں سمجھتا ہوں اچھی طرح سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ وہی ہیں جناب گیلانی صاحب، کہ جب وہ بمبئی کا انسیڈنٹ ہوا، ٹھیک ہے جی ہم ان کو دہلی بھیج دیتے اپنے ISI کے سربراہ کو. اتنے امیچور قسم کے حکمران یہ لوگ لے کر آ گئے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی، یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں جو جناب ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی. یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا اپنا ایک مخصوص ایجنڈا ہے. ان کے اوپر تلوار ہے NRO کی، ان پر تمام میڈیا اس میں بھرا ہوا ہے. اس ہفتے جناب 2 اہم کیس سرور صاحب آپ کے سامنے آئیں گے، سپریم کورٹ میں آ رہے ہیں. تو ان کی کنفرنٹیشن جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے وہ کوئی رنگ نہیں لائے گی، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک نیا محاذ کھڑا ہو جائے گا. حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کو نظر آ رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بائی الیکشنز کے اندر اگر ہمارے لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں تو نیشنل الیکشنز میں جیتیں گے. نہیں جناب، بائی الیکشنز کی جو کمپوزیشن ہوتی ہے، جو اسٹیٹس ہوتا ہے، جو اس کے مقاصد ہوتے ہیں، عوامل ہوتے ہیں، وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں. جو نیشنل الیکشنز ہوتے ہیں اس کے مقاصد، اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز، اس میں مینیفیسٹوز ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ یہ جو محاذ آرائی چل رہی ہے حکومت کی اور عدلیہ کے درمیان، اس میں ایک وزیر اعظم فارغ ہوئے ہیں خط نہ لکھنے پر، دوسرے کے 12 جولائی کو جو پیشی ہے، تو اس سیاسی شہید اگر بنتا بھی ہے کوئی، جسے کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے، تو کوئی فائدہ ہوگا نا عوام میں؟ جناب یہ میں عرض کروں آپ سے کہ یہ سیاسی شہید کا نعرہ جو ہے خود پیپلز پارٹی کا ہے. یہ سیاسی مقتول ہے، اور ان کو خودکشی، یہ سیاسی خودکشی کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس. خودکشی کرنے میں، شہید ہونے میں اور قتل ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ سیاسی خودکشیاں کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ایجنڈا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے الیکشنز تک اس کو اقتدار کو لے کر چلا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کسی سے بھی کنفرنٹیشن ہو، سپریم کورٹ سے ہو یا کوئی اور ادارہ ISI سے ہو. اب نیا ایک محاذ کھولنے جا رہے ہیں، جیسے سپریم کورٹ ہے پھر ISI ہے. یعنی فوج سے بھی ناراضگی، آپ کی عدلیہ سے بھی ناراضگی. اچھا ناظرین، یہاں پر ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر عبدالجبار صاحب، اور سراسل گفتگو جاری ہے. بہت سی خبریں مزید باقی ان پر تبصرہ ان سے لیں گے، خاص طور پر دوہری شہریت کے حوالے سے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد ان پہ بات کریں گے، کہیں مت جائے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ایک بار اگر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبریں منتظم میں. میں ہوں سرفراز، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالجبار صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، بات ہو رہی ہے، ہم نے جیسے ناظرین سے کہا بریک پہ جانے سے پہلے، دوہری شہریت کے حوالے سے حکومت کی ضد ہے کہ لا کر رہے گی، جبکہ اس میں خاص طور پر میں نواز شریف صاحب کا بیان جو ہے وہ ناظرین سے کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا، اور اس پہ آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا. دوہری شہریت بل کے خلاف نہیں، حکومت سوچ سمجھ کر قدم اٹھائی. انہوں نے میرا خیال ہے ایک دم یو ٹرن لیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے جرمنی گئے ہیں، وہاں پر کچھ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا ہو کہ جناب دیکھیں 2 رول ہیں ملک سے باہر رہنے والے پاکستانیوں کے، 2 بڑے اہم رول ہیں. ایک تو وہ ہے جو مسلسل پاکستان میں فورن ایکسچینج بھیج رہے ہیں، اور تقریباً 13 ارب ڈالر پاکستان کے خزانے میں آتے ہیں ہر سال. پہلے یہ کم تھی رقم، اور اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور وہ غیر ممالک میں مقیم جو پاکستانی ہیں وہ ظاہر حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہیں. پاکستان میں کوئی بھی صورتحال پیچیدہ مشکلات پیدا ہوتی